خدا مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑے خاص ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے حقیقت خدا۔ خدا کے بارے میں کون سی سچائی ہمارے سامنے آتی ہے؟ ہم کس طرح یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم خدا کے متعلق جان سکتے ہیں؟ یہاں دو قسم کے اساتذہ ہیں جو ہمیں خدا کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ پہلا استاد ہے فطرت اور دوسرا ہے بائبل مقدس۔ سب سے پہلے فطرت ہی بہترین استاد ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان ان قوتوں کے متعلق بہت سے حقائق رکھتا ہے جو دنیا کو چلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے فطرت سے جسمانی قوانین یعنی کشش ثقل، جمود اور حرکت کے بارے میں سیکھا ہے۔ انسان نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ تمام چیزیں زمین کے مرکز کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ ہر چیز متحرک ہے اور حرکت میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ ہر عمل کا مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ اس لیے فطرت ہمیں بہت سی چیزوں کے وسیلہ سے خدا کے بارے میں سکھاتی۔ اس سے بڑھ کر بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اس فطرتی علم سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں خدا کے بارے میں بہت سے دوسرے حقائق سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ اس سبق سے ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح خدا کے بارے میں بائبل مقدس اور فطرت سے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اندیکھا خدا جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم کیسے معلوم کریں کہ حقیقتاً خدا ہے؟ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ عبرانیوں 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ یہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جس طرح سے کسی گھر کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اسی طرح سے کائنات کا بنانے والا بھی ہے جو خدا ہے۔ جب ہم گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ ان گھروں کو کسی نہ کسی معمار نے تعمیر کیا ہے، بلکہ یہ گھر زمین پر خود بخود اگ نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ کسی معمار نے اسے تعمیر کیا ہے۔ اس کائنات کا معمار خود خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے۔ زبور 19 کی 1 آیت میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ وہ ہاتھ ہیں، کاریگر کے ہاتھ ہیں، جنہوں نے آسمان اور زمین اور کائنات کو تشکیل دیا ہے، بنایا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں ترتیب دیا ہے، بنایا ہے، اور پھر وہ اپنے سلسلے کے ساتھ ساتھ رواں دواں رہتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اسی لیے کہ خدا نے ان کو ان پر ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ان سب اندیکھی صنعتیں یعنی اس کی تمام قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ رومیوں 1 باب 19 سے 20 آیت تک۔ خدا نے سب کچھ تخلیق کر کے اپنی اندیکھی صفات کو دنیا پر ظاہر کر دیا ہے۔ ان آیات کے مطابق خدا اندیکھی صفات کو نہ صرف ہم ایمانداروں پر بلکہ دنیا کے تمام غیر ایمانداروں پر بھی ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں کہ کوئی خدا ہے یا نہیں۔
لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون قدرت کے مطابق خود بخود ہی وجود میں آئی ہوئی ہیں، اور ان کو دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، ان کو ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ زبور 14 کی پہلی آیت کے مطابق وہ کہتے ہیں، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ احمق ہیں وہ لوگ جو خدا کے وجود سے ناواقف ہیں یا مانتے نہیں ہیں، اور یہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو اس کے وجود سے منکر ہے وہ احمق ہے۔ وہ اس لیے احمق ہے کہ اس نے فطرت کو نہیں دیکھا اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ دہریوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بے دین لوگ بھی احمق ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ وہ بھی فطرت سے سیکھنے میں ناکام ہیں کیونکہ وہ خدا کو جاننے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ انسانی عقل بہت سی چیزوں کو معلوم کرنے کے کام آتی ہے۔ جن کو خدا عقل دیتا ہے ان کو حکمت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں۔ غیر اقوام اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ رومیو 2:15۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف مسیحیوں کے دلوں پر بلکہ دنیا کے ہر انسان کے دل پر خدا کی شریعت لکھی ہے، یعنی اس کی بنیادی شریعت ان کے دلوں اور ضمیروں پر موجود ہے، اور ان کا دل ہی ان پر ظاہر کرتا ہے، اور ان کے خیالات ان پر الزام لگاتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا دل انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اپنے غلط کاموں کا اس کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا۔ یعنی جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ گناہ ایک خوفناک چیز ہے، اس کا نتیجہ غلط ہوتا ہے۔ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ گناہ جو ہے اس کی مزدوری موت ہی ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ خدا ہے اور انہیں اس کے آگے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم فطرت کو دیکھ کر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حقیقتاً خدا ہے، ایک اندیکھی ہستی، ایک دیکھی طاقت، قوت، قدرت ہے، اور وہ خدا ہے۔ دوسری بات ہے کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں کہ وہ خدا کو نہ جانے، کیونکہ خدا مختلف طریقوں سے فطرت کے اندر سے ان کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ انسان احمق ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل کو خدا کے جاننے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ چوتھی بات ہے انسان کا دل اسے آگاہ کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے، خواہ وہ اس کی نافرمانی کرے یا فرمانبرداری کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فطرت کے اندر، انسانی فطرت کے اندر خدا اپنے وجود کو رکھتا ہے، اور وہ امثال 20 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے انسان کا، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ وہ چراغ اس کو خدا کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مجرم ہو، کتنا ہی غلط ہو، کتنا ہی خدا سے دور ہو، وہ خدا کی اس سچائی کے بارے میں ضرور اندر محسوس کرتا ہے کہ کوئی خدا ہے جو مجھے دیکھتا ہے۔ دوسری بات پر ہم اب غور کرتے ہیں، ہم اپنے ضمیر اور فطرت سے خدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے
بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ یہ رومیو پہلے باب کی 20 آیت ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں، اب اس کا حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، رومیو 2 باب اس کی 20ویں آیت۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ خدا نے بنایا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابدی، قادر مطلق اور الوہیت سے معمور سچا خدا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال 3 باب کی 19ویں آیت۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے، امثال 8 باب کی پہلی آیت، اور پھر 20ویں آیت سے آن ورڈ آپ 36ویں آیت تک جائیں گی تو خدا نے حکمت سے زمین کی نیو ڈالی ہے۔ تو حکمت جو ہے یہ خدا کی خاص نعمت برکت ہے، اور جس کا ترجمہ کرتے ہوئے، جس کی تشریح کرتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح خدا کی حکمت اور قدرت ہے۔ جس طور پر خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صاحب فہم اور حکمت والا خدا ہے، یعنی قادر مطلق خدا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا، چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے، اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ اعمال کی کتاب 14 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ وہ خدا ہے جو ہمیں سیر کرتا ہے اور آسودہ کرتا ہے۔ خدا نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بھلا ہے اور مہربان ہے، اور وہ ہمیشہ بارش اور پیداوار سے خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہ اس کے اصول ہیں، خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ پھر وہ عادل بھی ہے اور محبت کا خدا بھی ہے۔ اس کے لیے زبور 51 کی 4 آیت میں لکھا ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنے باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ وہ عادل، منصف، معاف کرنے والا خدا ہے۔ ہمارا ضمیر جانتا ہے کہ خدا راست منصف ہے، جو راستی سے گناہ گاروں کی عدالت کرتا ہے۔ اس عدالت میں 2 کام ہوتے ہیں، اور وہ معافی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کی معافی ممکن نہیں، اس کے لیے سزا کا اعلان کرتی ہے وہ عدالت۔ اب خدا کی ذات کے بارے میں چند ایک ناموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ خدا کیسا ہے، اور اس کے بارے میں چند ایک اصطلاحات یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی اصطلاح ہے خدا ابدی اور ازلی خدا ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ دوسری بات کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب سے بڑی قدرت رکھنے والا خدا ہے۔ تیسری بات ہے وہ الوہیم ہے۔ یہ لفظ جو عبرانی کا ہے الوہیم، خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس ہے۔ اس کی الوہیت کے اندر جو ہے وہ خدا باپ اور خدا بیٹا اور روح القدس ہے۔ پھر چوتھی بات ہے خدا صاحب حکمت ہے، اس کی حکمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ زبور میں ہم گاتے ہیں اسے عجائب مضبوط بنائے تاں جو کچھ بھی ٹل نہ جائے۔ اس کی حکمت کے کرشمے، اس کی حکمت کے کام، اس کی حکمت کے نشان جو ہیں یہ کسی طرح کے چیلنج کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر ایک چیلنج کو قبول کرتے ہوئے خدا کے تمام نشانات کو قائم رکھتے ہیں۔ پانچویں بات ہے وہ مہربان ہے، وہ محبت کا خدا ہے۔ آپ اس کو محبت کا خدا کہیں
کہ وہ غلام پر، مجرم پر اپنی محبت ظاہر کرتا ہے، اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو زمین کے اوپر خوراک دیتا ہے، بارش برساتا ہے، روشنی دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، سردی کی ضرورت ہے تو سردی دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ مہربان ہے، وہ راست اور عادل منصف ہے، وہ راست باز ہے، وہ انسان راست باز نہیں ہے، وہ اپنی راست بازی ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، وہ خود راست ہے اور راستی سے عدالت کرتا ہے، اور اس کی عدالت جو ہے یہ انسان جو گناہ گار ہے اس کے اقرار اور ایمان کے اوپر اس کو بری کر دیتی ہے۔ یہ تیسری بات ہے، اگر ہم خدا کے متعلق فطرتی علم رکھتے ہیں تو ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، خدا نے کر دیا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی ہے، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی ہیں تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے۔ اب خدا ڈھونڈے سے کوئی شخص نہیں پا سکتا ہے، بلکہ خدا ہمارے پاس ہے، ہمارے نزدیک ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کی دوڑیں دنیا لگاتی ہے، دنیا چلے کرتی ہے، دنیا بہت کچھ کرتی ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر ہمارا زندہ خدا ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا نہیں ہے، ہوں ان کے بیچ میں ہوں، یعنی وہ ہم سے پہلے ہی مجوزہ جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ جب نوح نے مذبح بنایا اور اس پر قربانیاں چڑھائیں تو خدا اس کی قربانیوں سے پہلے ہی موجود تھا۔ پھر یہ سایہ 55 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، اس کو ڈھونڈو نہیں بلکہ اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکار۔ خدا دور نہیں ہے، وہ ہر ایک شخص کی پکار کو سنتا ہے، دعا کو سنتا ہے، ہماری حمد و تعریف پر کان لگاتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے متعلق قدرتی علم رکھتے ہیں تو ہمیں اسے زندگی میں تلاش کرنا چاہیے، اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ خدا رحیم ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے، گناہ سے مغفرت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا خدا کو تلاش کرتی ہے، ہمیں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ 3 مثالیں دی ہوئی ہیں خداوند یسوع مسیح نے، کوئی ہوئی بھیڑ کی مثال ہے، کوئی ہوئے درم کی مثال ہے، اور مصر بیٹے کی مثال ہے۔ ان تینوں نے مالک کو ڈھونڈا نہیں ہے، بلکہ مالک نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور ہمیں جہاں تلاش کرنا ہے اس کو وہ اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ اگلا حصہ ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمان کو بنایا۔ خدا ساری کائنات کا خدا ہے، بنانے والا، ترتیب دینے والا ہے۔ قوموں کی تعریف پر نظر ڈالیں تو وہ خدا کی پرستش کی بجائے بت پرستی، جھوٹے معبودوں کی عبادت اور پرستش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مصر کے دیوتاؤں کو دیکھتے ہیں، یونانی مندروں کو دیکھتے ہیں، جس کے لیے رومیو 1 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا ہے ان لوگوں نے۔ تو پھر لکھا ہوا ہے غیر قومی غیر معبودوں کی پرستش اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ زندہ خدا کو نہیں جانتے، یعنی برحق خدا کو جو کل کائنات کا مالک اور
خالق ہے۔ لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر اس کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے۔ یہ ہمارے 14 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے۔ جب ان لوگوں نے منادی کی، ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام شروع ہو گئے، تو لوگوں نے ان کو اپنے دیوتا مان لیا، کیونکہ ان کو دیوی دیوتاؤں کو ماننے کی عادت تھی، اس لیے ان کو بھی انہوں نے دیوتا مان لیا۔ پولس نے جب جنم کے لنگڑے شخص کو تندرست کیا، دعا کی اور وہ تندرست ہو گئے، تو پولس اور برناباس کے لیے لسترا کے لوگ بول اٹھے کہ وہ دیوتا ہیں، کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ اس مثال کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف جھوٹے دیوتاؤں کو جانتے تھے، بجائے کہ وہ زندہ خدا جو برحق ہے اس کو جانتے۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ ہے رومیو 2 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا۔ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں وہ زندہ خدا سے جدا اور دور ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو فطری علم کے وسیلے سے خدا کو تو جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی 2 مثالوں میں دیکھا ہے، لیکن وہ مسیح خداوند کو جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ اب اگلے مرحلے کی جب ہم دیکھتے ہیں، دوسرا فیز، لوگ خدا کو تو جانتے ہیں مگر اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اس کو جاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں خدا کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خدا کو تو جانتے ہیں مگر اس نجات کے منصوبے کو جانتے جو مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اس کے کاموں کے وسیلے سے، اور خدا کے منصوبے کا دوسرا مرحلہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ ایسے لوگ خدا اور نجات کی کسی بھی امید سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر صرف یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اس لیے وہ خدا سے گناہوں کی سزا ضرور پائیں گے۔ جو یہاں تک ٹھہر جاتے ہیں کہ خدا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، خدا ہمیں سزا ضرور دے گا، یہ درست بھی ہے، مگر جب اگلے مرحلے کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، تو پھر وہ گناہوں سے معافی کا مرحلہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے، وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا اور پولس اور سیلاس کے آگے گرا، کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا، اور انہیں باہر لا کے کہا، اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ وہ لوگ جو یسوع سے واقف نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر کلام کے وسیلے سے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اعمال 16 باب میں لکھا ہوا ہے، وہ جو جیل کا انچارج تھا وہ پولس اور سیلاس کو دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھا کہ اب جیل کے دروازے کھل گئے ہیں اور یہ سب قیدی بھاگ گئے ہیں، لیکن پولس اور سیلاس وہیں تھے، خدا کی حمد کر رہے تھے، اور اس نے باہر آ کر کہا کہ اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ پولس اور سیلاس کی دعا اور پرستی کے جواب میں ایک بھونچال کے وسیلہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی کھل گئے، اور خدا کی موجودگی اور قوت کو دیکھ کر دروگا کانپ اٹھا اور پوچھنے لگا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، یعنی اس کا فطرت کے متعلق یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے خدا کے کام کو تو دیکھ لیا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ نجات پانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دروگا کی طرح جو لوگ اپنے گناہوں کے سبب خدا کی طرف سے سزا سے واقف
وہ اس بات سے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کا ضمیر اور فطرت کے متعلق علم ہی ناکافی ہوتا ہے کہ وہ یسوع پر ایمان کے سبب سے نجات حاصل کر سکے۔ لکھا ہے بلکہ جیسے کہ یہاں یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا قرنتھیوں 2:9 آیت، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیز نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ آسمان سے ہمیشہ کی زندگی کہ فضل کو کوئی شخص بھی اپنے ضمیر یا دل اور فطرت کے علم سے نہیں جانتا، جو کہ خدا نے مسیح ایمانداروں کے لیے تیار کیا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت اور بخشش، خداوند یسوع مسیح کی محبت بخشش کے طور پر ایماندار کے لیے عطا کی گئی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فطرت اور شعور سے حاصل کردہ علم کے ساتھ درج ذیل مشکلات ہیں۔ نمبر 1، فطرت اور شعور ہم پر واضح نہیں کر پاتے کہ زمین اور آسمان کا سچا خدا کون ہے، یہ فطرت ظاہر نہیں کر پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں خوف اور ناامیدی کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ضرور دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نجات کی راہ نہیں دکھا سکتی، یعنی فطرت کے اصول جو ہیں خدا کو جاننے کے لیے یہ ہمیں نجات کی راہ ہم پر واضح نہیں کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، یعنی پانچویں بڑی بات یہ ہے، اچھا یہ اس کو کاٹنا بھی۔ پانچویں بات ہے، اور خدا اور راہ نجات کے بارے میں ہم کیسے کب جان سکتے ہیں؟ یہ دوسرا تیموتھیوس 3:15 ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخشتی، اور یاد رہے کہ کلام مقدس دانائی بخشتا ہے جو ہماری نجات کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، ایمان بخشتا ہے تاکہ ہم یسوع پر ایمان لا کر نجات پائیں۔ خدا کے صحائف کلام خدا یعنی بائبل مقدس ہی صرف ہمیں نجات جو کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ممکن ہے اس کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، یوحنا 17:17 آیت۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے جو کہ خدا اور راہ نجات اور سچائی کے متعلق تعلیم دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم راہ نجات اور خدا کے متعلق کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، بائبل مقدس میں سے جو کہ خدا کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، اس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بائبل مقدس میں سے جو یہ خدا کا سچا کلام ہے وہ ہماری فطرت کے اندر بھی خدا کی پہچان ڈالتی ہے اور ہم پر واضح کرتی ہے کہ خدا زندہ خدا ہے جو سب کا مالک ہے، خالق ہے، وہ ابدی ہے، ازلی ہے، وہ نجات دہندہ ہے، محبت کا خدا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ علم کل ہے،